الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت بامقصد عالی وقار حسین بزم قبول و منظور فرمائے اس مقدس اجتماع دی بدولت اسلام نو غلبہ مسلمانان نو عزت و وقار اور اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے رب ذوالجلال مادر وطن پاکستان نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے جس نے اپنے عہدہ و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس دھرتی مانو لٹیا قوم دا خون پسینہ چوسیا عقیدہ ختم نبوت تے شب خون ماریا حضور دے دشمنانوں مادر وطن دے غدارانوں فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا رب ذوالجلال ہر اس ناپاک و غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے صدر مجلس میر محفل جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشائے محسن آل سنت حضرت قبلہ خواجہ محمد حسن صاحب باروی دامت برکاتہم العالیہ زیب و زینت آستانہ عالیہ بارو شریف انتہائی معزز علماء کرام مہمانان ذی وقار قریب تو دور تو جلوہ گر جملہ عشاقان رسول محبان آل بیت دیوان گان اصحاب کبار غلامان اولیاء کاملین رب ذوالجلال سب نو قدم قدم تے جزا اور لمحہ بلمحہ برکات نصیب فرمائے گرامی قدر معزز بزرگوں اور دوستو اللہ دی زمین تے انسانی کائنات سب تو سچا اچا اعلیٰ حسین دین صرف اور صرف دین اسلام ہے اسلام کائنات دا مقبول ترین دین مضبوط ترین دین اور مظلوم ترین دین ہے ایدی محبوبیت و مقبولیت دا اے عالم ہے کہ الحمدللہ امریکہ دے جیل خانہ جات تو لے کے برطانیہ دیا دانشگاہاں تک الحمدللہ افریقہ دے جنگلاں تو لے کے آسٹریلیا دے جزیریاں تک اے یہودیاں دے سینیگاگ تو لے کے عیسائیاں دے کلیسا تک تیزی نال اپنے جھنڈے گڈن وچ مصروف ہے ایدی پاپولیریٹی دا عالم اے کہ افریقہ اندر کئی دہائیاں تو اسلام دے خلاف اور عیسائیت دا پرچار کرن والا بہت بڑا معروف سکالر اور مربی اور پادری دین اسلام دا پٹا اپنے گلچ پا کے مصطفیٰ دی نوکری دا اعلان کر کے بیت اللہ شریف
جا کے انہیں اعلان کیتا ہے کہ دنیا دے سچے تے اچے دین دا نام اسلام ہے۔ ایدی مقبولیت دا اے عالم ہے کہ جیڑا مغرب شب و روز ارب خرب ڈالرز اسلام دے خلاف استعمال کر کے او لادینی قوتانو پرموٹ کر رہے ہیں، الحمدللہ خوشائن بات ہے کہ زمین دے سینے تے آسمان دیاں نظران تلے او واحد مغرب دی دنیا ہے جتھے تیزی نال گرجے وک رہے نے اور او گرجے مساجد دی صورت تبدیل ہو رہے نے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور او گرجے بحرین، سعودیہ، کویت نہیں خرید رہا بلکہ اتھو دی مسلم کمیونٹی خرید رہی ہے۔ یہ دی مظلومیت دا عالم کے اے او دین ہے کہ دنیا 57 تو زائد اسلامی ممالک موجود نے، مگر سویڈن جو ایک کتا قرآن مجید فرقان حمید نو مسجد دے سامنے شولیاں دی سپرد کر کے اور مسلمان پوری دنیا دے بدقسمتی نال بے بسی، بے غیرتی اور بے حسی دی تصویر دی صورت دکھائی دے رہے ہیں۔ اس دین دی مضبوطی دا یہ عالم ہے کہ مغرب تو لے کے مشرق تک او لوگ جنہوں اپنے پیو دا نہیں پتا وہ اس دین دے اتے ہرزہ سرائی کرن تو باز نہیں آئے، لیکن اللہ دا فضل تے دین دی مضبوطی دا یہ عالم ہے کہ اس دین دی زیر زبر بھی چینج نہیں کر سکے۔ اسی جیسے بھی ہاں، اسی کیونکہ اس دین دے نمائندے ہاں، اس ویلے تساں میں رل کے او کم کرنا ہے کہ ساڈے وڈیاں دیاں روحاں خوش ہو جان۔ اپنے آپنو کمزور نہ سمجھو، مایوسیاں دے بادلاں وچو، یہ دے وچ کوئی شک نہیں کہ اس ویلے مہنگائی دے چکڑ وچو، ایدے وچ کوئی شک نہیں کہ بے حیائی دا ایک طوفان ہے جڑا تواڈے میرے آس پاس منڈلا رہے ہیں، لیکن اس سارے ماحول وچ کھڑے ہو کے اساں دسنا دنیا نو کہ ہزاراں منا مٹی تلے جا کے بھی جنہاں دیاں قبراں دیاں رونقاں کفر دے گماشتے ختم نہیں کر سکے، اساں انہاں بزرگاں دی روحانی اولاد اور اساں اپنے آپنو اس دین دا ریپریزنٹیٹر، ترجمان، نمائندہ ثابت کرنا ہے۔ اپنے کردار تو اساں لوگاں نو دسنا ہے کہ مومن زانی نہیں ہوندا، مومن شرابی نہیں ہوندا، مومن بدکار نہیں ہوندا، مومن گھٹ نہیں تولدا، مومن جھوٹ نہیں بولدا۔ یہ تساں تے میں اپنے انداز ہر لمحے ہر ساتھ شریعت محمدی اور دین محمدی دا پرچم پکڑ کے لوگاں نو پاور کرانا ہے۔ اقبال فرماندن خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، پرے گئے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شرافت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ دین اسلام ظاہر ہے عجیب موڑتے مسلمانان عالم پہنچ چکے ہیں۔ عالم کفر اکتے ڈائریکٹ ہٹ کر دے، لیکن کفر انہیں ایک ڈرپوک اور بزدل ہے کہ وہ مومن کول اور اسلام کول ہر لمحے خوف زدہ ہے۔ مومن جتنا سست ہوئے، کاہلی دا شکار ہوئے، پینڈو ہوئے یا شہری ہوئے، ملونر ہوئے یا او تاجر بزنس مین ہوئے، عالمی استعماری قوتاں ہر ویلے ڈر دیاں نے، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ مومن دے اندر دل، اس دل دا کنیکشن گنبد خضرہ دے مکین نال جڑے ہو جائے، اور جیڑا بندہ منٹ وکے، دھڑا ویچے، اپنا ویچے، اپنے آپنو ویچے، غیرت، حمیت، فکر، نظریہ ویچے، وہ مومن نہیں ہوندہ، وہ بغیرت ہوندہ ہے۔ تے بغیرت بندے ویچ دین نہیں ہو سکتا۔ ہولی ہولی بولو، دین ویچ بغیرت نہیں آ سکتا، تے بغیرت بندے چ دین، تھوڑا جا اور ہولی بولو، تے بغیرتاں دیاں بھی کئی کیٹیگریز نے۔ مطلب ہے او پیر ہوئے، او مولوی ہوئے، او بغیرت ہوندہ ہے جیڑے بندے نو یہ سینس بھی نہ ہوئے کہ میری دھی کسے بھی وزیر، کسے بھی مشیر دی بغل اچ پہ کے سیلفی بناوے، او پیر یا مولوی اس بغیرت نو انجی مر جانا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ بغیرت پیر دے ہاتھے ہاتھ دیتی بیٹھا تو تھوڑا جا منہ تلے رکھے، کیونکہ جدہ پیر بغیرت ہوئے مرید چوٹی دا بغیرت ہوتا ہے۔ تو
عرض ایک ہے بھئی جس پیر دی شہزادی، جس پیر دی غمشیرہ، جس پیر دا پتر، جس پیر دی فیملی دا بچی کسی بھی وہ حضرت قبلہ خواجہ عمران خان صاحب ہومن یا حضرت پیر نواز شریف صاحب ہومن یا پیر آصف علی زرداری صاحب دے نال دی کرسی تے بیٹھ کے اگر پیر دی بیٹی فخر کرے تو میں اگر کوئی ناراض بھی ہوئے تو وہ بھی اجتماعی لعنت قبول کرے تو اس پیر تے بھی اجتماعی لعنت ہے، جدی طبیعت خراب ہے وہ بھی قبول فرما لوے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جڑا بندہ مر گئے وہ نہ بولے، جڑا بندہ زندہ بیٹھے وہ بولے، جنہوں تکلیف ہوئی وہ بغیرت ذرا زحمت نہ کرے۔ وہ دی وجہ ہے کہ میرے نزدیک وہی ہے جنہوں حضور دی شریعت نال پیار ہے، جدہ بوتھا سجے اللہ انہوں موتوں نہ عطا فرماوے۔ باقی ذرا میرے حال بیکھو، میں اے عرض کر رہا مولوی ہے یا پیر ہے، ملک نو جنہ لٹے ہے، جنہ پیران تے مولوی انہوں دی سپورٹ کیتی ہے، پروردگار انہوں دیاں گندیاں نسلہ نو بھی نشان عبرت بنا دے، جنہ میرے ملک نو اس پوزیشن تے پہنچایا ہے کہ آج غریب خودکشی کر رہے ہیں، جڑے انہوں دی سپورٹ اچ کھڑے سن، وہ پیر سن، وہ مولوی سن، اللہ سارے انہوں کتے دی موت مار۔ میرا خیال ہے کچھ بغیرت بندے چپنے، جڑے چپنے او دے واسطے شک کرن دی لوڑ کوئی نہیں، وہ مستند بغیرت ہے۔ میں نو صرف اتنا دس دے ہو جس ملک اچ 300 بچہ یونان دے بندرگاہ دے قریب سمندران دیاں لہرانچ غرق ہو جاوے تے بھینا ہاتھ پیلے کرن نو ڈیک رہی ہوئے تے پھر جڑا انہا حکمرانہ دی گڑیا آگے نچے ہو، پیر ہوئے یا مولوی ہوئے، لاکھ لعنت ہے کہ نہیں؟ جڑا چپے ذرا محبت نال بولے، باقی ذرا دسنا ہے، سجے کھبے ویکھنا ہے، جڑا بندہ چپے انہوں ذرا جگانا ہے، انہوں کہا تو خدا دا نہ آئی مرے مار ری جا پرے۔ بھئی دسو جس ملک دے اندر بجلی دا بل دے من واسطے بندہ دھی دیاں والیاں ویچے، اس حکمران تے بھی لاکھ لعنت، تو دے سپورٹر تے بھی لاکھ لعنت۔ جس ملک دے اندر بجلی دا بل دے من واسطے بندہ اپنے موٹر سائیکل ویچے، بندہ اپنی دھی دا زیور ویچے، ایو جے حکمران تے بھی لعنت، تو دے سپورٹر تے بھی لعنت، جڑا چپ کر کے او دے لئی نرم گوشہ رکھ کے بیٹھے او دے تے بھی لعنت۔ تو مووی اللہ پتر ذرا مووی گھما جیدے چہرے تھے 12 بجوں میں اس بغیرت دی فوٹو ذرا کھلی کر کے بنا تاکہ سانو پتہ لگے بھئی ساڑھے وچ بھی کوئی بیچارہ پھنس کے آکے بیٹھا ہے۔ اچھا جیڑا چپ پہ اللہ کرے او دا پتر ہمیشہ ہونا دی پارٹیاں دے گڑیاں دے اگو باندرہ تلا نچدہ نظر آوے تے جیڑا ہونا تو تنگے اللہ کو نو بالا بچیاں سمایت مدینے دے در و دیوار بھی کھاوے۔ توجہ ہے نا؟ میں پھر عرض کر رہا یاد رکھو، ایس ویلے نازک موڑتے ہو پاکستانیو، حساب لو، احتساب کرو۔ جیڑا بندہ انہاں نال سیلفی بناوے او دے جمن تے لعنت، جیڑا انہاں دی گڈی اگوں نچے او دے جمن تے لعنت۔ صرف او دے کول اتنا پوچھ دے انہوں کو بغیرتا تیرا بچہ جمدیاں کتا، بغیرت تیرا بچہ جمدیاں کروڑ پتی کیوں ہے، کمینیاں میرا پتر جمدیاں مقروض کیوں ہے۔ غیرت مند بندہ بولے، غیرت مند بندہ بولے، غیرت مند بندہ بولے۔ نال ویکھنا صرف نظر رکھنی ہے، جڑا چپے اس کمینے کل جیب تے جتی بچانی ہے۔ ذرا ایک باری پھر بولو، پاکستان لٹن والے آتے لعنت، انہاں دی نسل تے لعنت، انہاں دے سپورٹر تے لعنت، انہاں دی گڈی اگوں نچن والے کمینے تے لعنت۔ اب یوم حساب آ گیا ہے، پاکستان کے غیرت مند لوگوں ان کی گاڑیوں کے آگے ناچنا چھوڑ دو، اس بغیرت کے گریبان پکڑ کے اس کو کتے تو نے اب تک اس ملک کو لوٹا ہے، یہ تیرے ماں کے جہیز میں نہیں آیا، بغیرت تیری جاگیر نہیں ہے، یہ میرے جماعت علی اور میرے مجاہد ملت علامہ نیازی نے تیرے بچوں کی بغیرتی کے لیے نہیں بنایا۔ حسنین کے نانا کی شریعت کی بالا دستی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ ہے، تو مووی والا پتر تیرا کام میں صرف مووی گھمانا، جڑے چہرے تے 12 بجوں میں تو فوٹو میرے والو فیس بک تے چاڑ دے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہولی ہولی بولو، ہولی بولو، بیمار بندہ ہولی بولے، چول پیر دا مرید نہ بولے، کھچ پیر دا مرید نہ بولے۔
جاگ رہے ہو نا؟ میں صرف عرض کر رہے ہیں کہ آؤ اگر تسا اس ویلے نہ جاگے ہون کیونکہ وقت ہے ایک پاسے تو انہوں حسین چہرے نظر آنگے ایک پاسے او کاروباری لوگ نظر آنگے جنہیں شاپرنچ کفن پائے ہو من گے تے تو انہوں جب پا کے چوری صاحب حاجی صاحب بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے تے گتو ہی آکھنا ہے ملک صاحب خان صاحب مری ہوئی ککڑی دی بریانی تو آڈے کو کھا کے ایسا کسی اور نو ووٹ دے سکتے ساڑھے ورگا بے ضمیر تے تینوں لبڑا ہی نہیں ایکسپیری ڈیٹ ماشاءاللہ کوک تیرے کل پیتی ہے مرن تو پہلے ہی ڈکار آئے گا تینوں چھڑ سکنے ہاں صرف انہوں کل پچھو جتھے دل کرے ووٹ دیو کیونکہ میں کسی پارٹی دا نمائندہ نہیں میں حق کا لے آنا آلا حولی حولی بولو حولی بولو میں صرف اس واسطے لبیک دے نالا ایک ختم نبوت دا نعرہ لاندن تے جیڑا ختم نبوت دا نعرہ لائے گا میں او دے نال ہوواں گا تے جیڑا مشن ہوئے تاجدار ختم نبوت اسی آنے اسانو اونا دے نال وڈ دیو یا ٹک دیو اینا کلو ساتھ تو اڈا پیو بھی نہیں چھڑا سکتا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم یہ تواڈی آزمائش ہے آزمائش تواڈی آزمائش ہے او جگیردار کمینے ایک دوجہ دے کول بے کے آندن جتنا میں حرام دا مال کٹھا کیتا ہے آخری رات بوری کھولاں گا قوم بغیرت میں رات نو خریداں گا اس نو دس دے او وکن والے او سن جڑے مر گئے ہیں تیرے نال یعنی ضمیر مردہ ہو گئے نسا وکن والے نہیں ہم ٹھڈے مار کے پوچھیں گے بتا آفیہ صدیقی کا سودا کس کتے نے کیا بتا آسیہ ملونہ کو بہن بنا کے کس بغیرت نے بیچا بتا ریمن ڈیوس کو داماد کا درجہ دے کے کس نے بیچا ہمیں بتا امریکہ کا مالشیا کون بتا ہمیں بتا کہ یہاں سفیر فراز کے سفیر کو بہنوئی کس نے بنایا اور فراز کے سربراہ کو بیٹی کے رشتے دے کر اس کو جفیاں کون ڈالتا رہا اس بغیرت کا نام بتا اور ہم تجھے اس غیرت مند کا نام بتائیں گے جو دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فیض آباد کی پل پر 11 نہیں 40,000 شل کھا کے بھی کہہ رہا تھا بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام شول پیر دا مرید نہ بولے باقی ذرا ایک باری محبت نال بولو تھوڑا جا اور ہولی جاگ رہے ہو کیونکہ میں نو بچیاں نے آکھیا تیرا عنوان ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام علی مقام دا آغاز ہی یزید دی بغیرتی دے بخیے ادھیڑن تو شروع ہوتا ہے تے جیڑا یزیدہ نال جفیاں پاوے یزیدہ نال جفیاں پاوے اس کتے یزید نے پانی بند کیتا جتے ہر شے بند ہوئے دنیا دی اے پچھلے دن تیرے ملک نو تازہ لٹ کے 11-16 مہینے 17 مہینے انٹرنیشنل بغیرت کیا برطانیہ نالی اقتدار ختم تے نالی ٹر گیا میں کونا دی گڑیاں آگے نچنا لے ہو تو آڈی میں کہہ جمن تے لانت او بغیرت ہوتے کھڑا سی انہوں اگلے نے پوچھے پاکستان میں مہنگائی یہ ہو گئی انج بولے ہے جی میں دربار دے خلیفے نہیں بول دے بھئی پیر سے بندر مصروف نے میں برطانیہ آیا ہوں جی میں بار مرید نہیں بول دا کہ اندر پیر صاحب مصروف نے اور وظائف ڈسٹرب نہ ہوں وہ کمینہ انج بول رہے سی میں برطانیہ آیا ہوں میں اس پہ بات نہیں کر سکتا میں کہا کتے ڈوب کے تو مر سکنے وہ بھی سمیت جڑا چپ یہ تھے پریشان ہے وہ بھی نال مرے نا یعنی صرف تم لوٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہو لیکن اس بار ان کو بتا دو ان کو بچے وہ آگئے نہیں وہ آگئے نہیں تے صرف انہیں دسن دی لوڑ ہے پچھو آپ پہ دھوں کڈانا لے نال پھر دے ہوندے انہیں صرف نعرہ لانا تے گلو انشاءاللہ سجنہ نظر ہی نہیں آنا جاگ رہے ہو نا تو اس واسطے تو آڑے میرے لئے ضروری ہے اسلام تیرا منتظر رہے بس تو اپنے آپنو محمد عربی دا نوکر تے شدائی بنا کے میدان اتر کے دس کہ جڑا سبق میں نو 1400 سال پہلے نیزے دی نوک تے پاک حسین دیتا ہے میں بھولیا نہیں ہاں بیمار بندہ نہ بولے بھول گئے ہو سبق بھول گئے ہو پاک حسین دا سبق بھولنا نہیں اس سبق نو اپنی نسلہ تک منتقل کرنا ہے سچا تے اچا دین الحمدللہ وہ ویلا دور نہیں قریب ہے کہ جدو دنیا دی سب تو بلند بالا بلڈنگ دے اتے دین محمدی دا جھنڈا لہران دا نظر آئے گا یہ بھی انہاں دی ہے
تحقیق یورپین محققین نے آکھیا کہ 2040 وچ دنیا دا سب تو بڑا مذہب اسلام ہوئے گا، کیونکہ وہ تحقیق کر چکے نے۔ ہون تو انہوں پتہ ہے جڑا شریک ہوئے شریک نو کیڑا وقت چڑھ دا ہے، انہوں نے پریشانی ہے کہ جدو ساڑی نسل لوٹے گی اسلام وال، اس تو پہلے مسلمانہ تے انہیں الزام لاؤ، انہیں گندہ کرو کہ قوم اسلام وال لوٹن دی کوشش نہ کرے۔ جدہ رزلٹ بیک رہے ہو تو سیانے لوگوں میں نو دسو، اگر اساں کمزور ہوئیے غلط فہمی ہوئے ساڑے اتسانو نکالو بھئی نہ ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان سوائے مسجد دے وچ کتے ہور اسلام نظر آیا کدے؟ بول کے دسو کدے تو انو انصاف اسلام دے مطابق ملے ہوئے؟ بولو کدے تو انو قانون دے حوالے نال اسلام دے مطابق گائیڈنس ملی ہوئے؟ اچھا نہ اسلامیہ یونیورسٹی 5,500 بچیاں دیا عزتاں رول گئیاں، گومل یونیورسٹی تے بھیٹیاں دی عزتاں لٹیاں، لمز یونیورسٹی تے عزتاں لٹیاں، نام کی سی کامسٹس یونیورسٹی تے بغیرت استاذ کی دے رہے ہیں سوال نامہ کہ اگر بہن بھرا کسے دریا دے کنارے تے موجود ہو من تے بہن بھائی دا بغیرتی کرن نموڑ کرے تو اس بغیرتی دے نوٹ لکھو کہ انہیں کیسا محسوس کیتا۔ یہ تو اڈے ملک یونیورسٹی میں سوال نامہ 15 نمبر دا قائد اعظم یونیورسٹی نام انڈیا دے ملک دی جناب دیوالی دا اہتمام کیتا گیا، لمز یونیورسٹی، گومل یونیورسٹی، غازی یونیورسٹی، کوئی شاہ چھڑی جے اس ملک کیڑی شاہ دیتی جے؟ میں تو انہوں اگر گل کرا دے دوسری آن دے مولوی سخت تقریرہ کر دینے اور تیرے پیو دے کلہ تے کرا بغیرتا میں آنا اس مولوی نو ڈب کے مر جانا چاہیے دے جڑا لوسی مولوی مجمع نو بیک کے تقریر کرے، وہ بغیرت ڈاکٹر کل کون دوائی لین دیا جڑا مریض نو پوچھے تے نو کیڑی گولی دیا، ڈاکٹر ہوندہ ہے جڑا آندہ ٹیکہ لا کے بندہ ٹھیک کرے۔ میں مطمئن ہوا یا نہ ہوا میں نو کدے پرواہ نہیں میری تقریر تے کون خوش ہے کون پریشان ہے، میری تقریر تے ہر کمینہ بندہ پریشان ہوندہ ہے، ہر رشوت خور پریشان ہوندہ ہے، ہر سود خور حرام خور پریشان ہوندہ ہے۔ الحمدللہ میں اپنی گفتگو نال ہور کو راضی ہوئے نہ ہوئے حضرت خواجہ فقیر محمد باروی صاحب دا لخت جگر نور نظر تشریف فرمانے، میں کوئی علاقہ ویک کے نہیں آندا، میں جتھے بھی ہوں تقریریں ہی کرنا، میں نو پتا ہے کہ میں نو رب کائنات نے جڑے دین دا نور دیتا ہے اس سے دین دا نور ونڈنا میری ڈیوٹی ہے، اور حق بیان کرن واسطے اللہ نے جتنے لمحے دیتے نے اللہ میں نو موت دے وے جدو میں حکمرانہ دی چاپلوسی کرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، استان عالیہ پیر سباق شریف، استان عالیہ پیر وارو شریف۔ چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے نے انڈیا چاند پہ پہنچ گیا، میں کہا پاکستان کو لوٹنے والے بغیر تو اب تو بچے بھی پوچھ رہے ہیں۔ معاشرتی علوم ہون تک اسے جھوٹ پڑھائی رکھیا لوگاں نو، بچیاں نو کی دسے ایسا ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا کیا ہم نے؟ تو آڈے پہاڑا چو لوگا تانبا لبن دی کوشش کی تھی وچو سونا نکلیا، مشینہ تو آڈے کل کوئی نہیں، چلغوزہ دے سینکڑوں ایکڑ جل گئے بلوچستان اندر، تو آڈے کل اگ بجھان دی مشین کوئی نہیں، تو آڈے ملک دے اندر خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو آڈے کل جناب منہ ویکھ رہی ہے قوم کے کی کریے، ساڈے کل کوئی نہیں۔ ایک چھوٹی جے چیئر لفٹ ٹوٹی ہے جڑی جیدے ذریعے بال دوسرے سکول جا رہے سن، اور تُسا 8 گھنٹے اپریشن کیتا ہے، 8 گھنٹے تو بعد مقامی بندے انہوں جناب والا فیسیلیٹیٹ کیتا ہے، اس پوزیشن تے آ گئے ہو، کس نے پوچھایا دسو؟ جیڑا کتا اٹھ رہے ہو اسلام تے بھونک دے، تو آڈے راہ وچ مولوی رکاوٹ کدو رہے نے دسو؟ انڈیا چاند تے پہنچ گیا، آپ نے کوئی کمال دکھایا ہو ہم نے روکا ہو تو بتائیں؟ جب وزیر سائنس ٹیکنالوجی تویفوں کی اولاد کو بناؤ گے جس کی اتنی بڑی لمبی زبان ہوگی جو کتا اسلام پہ بھونکے گا تو پھر رزلٹ کیا دو گے؟ وہ چاند پہ پہنچ گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا۔ آپ کا اور وہ ملک ایک دن بعد میں آزاد ہوا، آپ کا ایک دن پہلے آزاد ہوا۔ آپ کے اس ملک میں جس نے ایٹمی پاور بنایا ڈاکٹر عبدالقدیر، آپ نے کیا اثر کیا اس کا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر کا کیا اثر کیا؟ جب وہ مرا 19,000 روپے اس کو پینشن مل رہی تھی، وہ بھی کئی لوگوں نے سفارشات مرتب کی کہ 6500 روپے سے کیا گزارا ہوتا ہے، قربانی تک نہیں دے سکتا تھا، وہ اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی،
ایک مرد کلندر نے جا کے اس کے ہاتھ چوم کے کہا تھا کہ تو انیاں دے شہر شیشے بیچ دے رہے ہیں، کتیاں نو کی پتا تو کون ہے؟ اور آپ کے ملک کو ایٹمی پاور بنانے والے کو ہم نے قبر کی جگہ نہیں دی، اور پڑوسی ملک انڈیا نے جس نے اس کو ایٹمی پاور بنایا ڈاکٹر عبدالکلام، اس عبدالکلام کی اس کو صدر بنایا انڈیا نے۔ عبدالکلام کی قبر پہ آپ کے اس دور کا مودی وزیر اعظم انڈیا کیسے گیا؟ گوڑیاں دے بھار چل کے وہ دی قبر تے پہنچے ہے، انہیں کہتے ہیں سلام ساڑھا ڈاکٹر عبدالقدیر زندگی دیاں بھیک منگ منگ کے مرے ہے، جیڑی قوم موسنہ نال انج کرے پھر انجنی ودا ہو دے نال۔ تسی بھول گئے ہو، آج تو صرف 1-2 سال پہلے ایک مرد کلندر آندہ سی لوگو مصطفیٰ دی عزت واسطے نکلو، بھکھے مرو گے نہ نکلے تھے، حضور کی عزت لئی میدان میں آؤ نہیں تو بچے بیچو گے، حضور کی عزت لئی میدان میں نکلو نہیں تو بچیوں کے زیور بیچو گے۔ صرف 2 سال جی سانو تو انہوں ویکھنا پہ ہے، آج جی آؤ جیڑا توڑے سامنے آوے انہوں کا بس صرف اتنا دس دے، میں نے اتنا دس دے تیرا بچہ کروڑ پتی کیوں ہوئے اور میرا بچہ پیدا ہوں دیا مقروض کیوں ہوئے، تو آنے تیرا لیڈر نیک ہے، تو جاندہ میرا لیڈر نیک ہے، پر لاندہ میرا لیڈر نیک ہے، انہوں آگ اتنا دس دے پھر اے تھالی کس کتی نے چٹی ہے جیڑا میرا ملک لٹے آگے۔ زندہ باد زندہ باد بھائی جاگ رہے ہو؟ لبیک لبیک۔ اچھا نراز بندے تھوڑا جے سبحان اللہ کو تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوئے، اچھا ایک غلط کرو تو سہمیں دل تلا لئیے، حالانکہ تو انہوں پتہ ہے میں گل انہوں دی کر رہے ہیں جنہاں ملک لٹے ہیں، کوئی حصہ تا نہیں ویلے ہی بیٹھے مرو جاگ رہے ہو؟ 19 گولڈ میڈل ایک بچے نے حاصل کیتے MBBS، 19 نوکری نہیں ملی، تو آڈے ایسے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہونگے جڑے بچے انہوں پرائیویٹ پڑھا رہے ہو، بیٹیاں دے زیور ویچ کے پڑھا رہے ہو، تو دسنا جدو میں ایک دھی دا زیور ویچ کے بچہ پڑھاواں، دوجی دھی دا زیور ویچ کے انہوں میں نوکری لواواں یا بار بھیجاں، تے پتہ چلے کہ 6 مہینے سفر کر دیاں، 4 بھیڑاں دے ہاتھ پیلے کرن دے واسطے بیرون ملک سفر کرن والا بچہ ترکی مارے گیا، ایران مر گیا یا یونان دے بندرگاہ دے قریب مر گیا، دسا میرے نصیب ہے یہ کچھ لکھے ہے کتے تو میں شریک تے نہیں آئے خود اس کردار اچھ صرف حق منگنا تُسی چھوڑ دیتا ہے۔ میرے ابے نال تیری سلام دعا ہے میں تینوں چھڑ سکنا، میرے چاچے نال تیری سلام دعا ہے میں تینوں چھڑ سکنا، وہ کدے لبن تینوں۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ کے رشتہ دار مرتے ہیں آپ کے عزیزوں میں، شاہ محمود قریشی صاحب دے وزارت خارجہ دے اس میٹنگ حال دو جناب ٹھڈے مار کے دروازہ کھول کے وزارت خارجہ دی کرسی تے بیٹھ کے ٹک ٹاک بنا دی رہی ہے، او وزیر اعظم دا یار مریا، او دے واسطے ٹائم نہیں نکل سکیا، حضرت پیر محمد شہباز شریف اور بڑے پیر حضرت پیر نواز شریف دی اممہ او دی بیوی مریے، او نواز شریف تے شہباز شریف صاحب نے اممہ نو پیک کر کے گھلیا نال نہیں آئے، زرداری صاحب دے یار مر گیا انہاں ٹائم نہیں کڑیا، تینو ہاتھ بن کے آنا تو رشتہ دار چھوڑی پھرنے ہونا واسطے، تو بھیڑا بھراما نہ لڑیا پھرنے ہونا واسطے، انہاں کولو تیرے مرن دا بھی ٹائم کوئی نہیں ہے، پچھن دا بھی۔ میں ہاتھ جوڑ کے حضرت جگر گوش ہے محسن اہل سنت حضرت خواجہ حسن صاحب دی موجودگی صرف اے آکھ رہے ہیں آ انہاں واسطے لڑنا چھوڑ دے، اگر لڑنا ہی تو پھر آ حضور دی ختم نبوت لئی لڑ، ابا مٹی پا کے گھر واپس آئے گا، یار جنازے گاہ دی 4 پائی لے کے واپس آمن گے، ادھرو قبر چہنیرہ شروع ہون لگے گا، ادھرو حسنین دا نانا جلوہ گر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ جاگ رہے ہو؟ ہولی بولو ذرا۔ لیکن سفر بڑاؤ کائے مشکل پینڈائے کرنا ضرور ہے، ورنہ اسلام دی تاریخ نو کمزور کرو گے، مسخ کرو گے، مٹاون دی کوشش کرو گے۔ عالم کفر دے گماشتے تیرے نزدیک آ چکے نے، اپنی مرضی تے فکر تے سوچ دے مطابق اسلام دیاں جہتاں چینج کر رہے نے۔ کتے جیلم تو کوئی یوٹیوبر بیٹھ کے اسلام دیاں عظمتاں تے حملہ آوارے،
تے ملیشیا جوید غامدی بیٹھ کے اسلام دیاں عظمتاں تے رفاتاں دے اتے اٹیک کرن وچ مصروف ہے لنڈے دی انگریز تے موم بتی آنٹیاں دے نزدیک بڑے پاپولر نے انہاں دی کوشش ہے کہ عالم کفر دی خواہش تمنا ایوے تیرے میرے بچے دے دماغ اچ آئیڈیل دیتا جاوے کوئی نیا او دے دماغ اچ ابو بکر دی صداقت قائم نہ روے او دے دل و دماغ اچ عمر پاک دی ایڈمنسٹریشن نہ قائم ہوئے او دے دل و دماغ اچ جناب عثمان دی تجارت تے شرم و حیا دا تصور نہ ہوئے حیدر کرار دی جناب والا ہر بھی اصولاں نو بھول جاوے جدو تو تے میں اپنے طور دے اتے چھوٹے چھوٹے آئیڈیل تراشاں گے پھر انجی ہوئے گا تیری میری نسل تاریخ تو بگانا ہو جائے گی اپنے بچیاں نو دین اتنا دے دے تاکہ تیرا میرا بیٹا یورپ چوے یا امریکہ یا پاکستان جدو کسے دے سامنے وہ دین دا تصور پیش کرے اگلا بندہ پوچھے دین نو پریکٹیکلی اگر نافذ کرنا چاہیں تے دساں ایک پاسے وہ صوفی تے صوفیہ دی جماعت وہ پیر تے پیران دی جماعت وہ مولوی تے مولوی دی جماعت جڑے آندے نے کسے نو کچھ نہ آکھو تم کون ہوتے ہو کسے کے معاملات میں مداخلت کرنے والے اس پیر تو بھی بچ اس ملہ تو بھی بچ کیونکہ میں نہیں پیاکھ دا قرآن پیاکھ دائے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر مومن ہو نہیں ہوگا جڑا صرف گوشہ نشین ہو کے تسبیح گیڑے مومن صرف وہ نہیں ہوگا جڑا جناب والا صرف گوشہ نشین ہو کے اللہ اللہ کرے جڑا او دے کو لاوے انہوں اللہ ہو دیا ضرباں تلاوے انہوں اے پرواہ نہ ہوئے کون شرابی ہے کون زانی ہے کون بدکار ہے کون ریاکار ہے اے مومنانہ کردار نہیں ہے مومنانہ کردار نو قرآن نے تصور اے دیتا ہے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين مومن عبادت بھی گزار بھی کھوندا ہے شب زندہ دار بھی کھوندا ہے اور مومن اسلام دا پہرے دار بھی کھوندا ہے مومن ناموس رسالت دا چوکی دار بھی کھوندا ہے مومن جناب والا کردار دا بھی تنی ہوندا ہے مومن تلوار دا بھی ماغر کھوندا ہے آؤ اپنیاں نسلہ نو ہے باور کرائیے کہ ساڑا آئیڈیل جناب والا کرکٹر نہیں ہے ساڑا آئیڈیل بلے باز ڈبے باز جوئے باز کبوتر باز نہیں ہے میرے آئیڈیل دنا ابو بکر صدیق ہے محمد پاک دی تربیت دنا صدیق اکبر رسول اللہ دی تعلیم دنا ابو بکر رسول اللہ دے ناز دنا ابو بکر رسول اللہ دی جماعت دنا جناب عمر عثمان و علی جدو انہوں نے سامنے رکھاں گے پھر پتا چلے گا کہ جدو حق دی بات آندی ہے پھر کوئی شے نہیں ویکھی جاندی پھر رشتہ ناتا تعلق نہیں ہے پھر دین نوامیت مل دی ہے گل میری نہیں ہے گل قبلہ پیر صاحب دی نہیں ہے گل اللہ دا قرآن پہ کردہ ہے فرمایا والذی بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون قرآن دا ایک اوے جڑا سچ لے کے آیا ہے ایک اوے جڑا سچ لے کے آیا ہے ایک اوے جنہیں سچ دی تصدیق کیتی ہے تصدیق کرن والا کون ہے انہوں بیان کیتا ہے صاحب تفسیر کمی نے شیعہ عالم نے بیان کر کے دسے آئے انہوں بیان کیتا ہے علامہ تبرسی شیعہ نے مجمع البیان اندر آندہ ہے حق لے کے آمن والا اے زہرہ دا بابا ہے او دی تصدیق تے تائید کرن والا سیدہ عائشہ دا بابا ہے اے تصدیق بھی کنج کیتی ہے رشتہ دارانوں چھوڑے آئے بزنس تجارت تو منہ موڑے آئے ہر شے چھوڑی ہے پر رسول اللہ دے دامن کرم نال وابستہ ہو گیا اج تیری خواہش ہوئے تعلق پارٹی نال بھی روے زانی
شرابی لیڈر نال بھی رہے بدکار لوگاں نال بھی رہے تے پیر تے مولوی دیندار بھی خوش ہو جائے ایسا نہیں ہوندہ اسانیہ اگر تو تعلق رکھنا ہے پھر انہاں نو باور کرا دے کہ میرا تعلق تیرے نال مصطفیٰ دے دین دی وجہ نالے رسول اللہ دی شریعت دی وجہ نالے رب دے کلام مقدس دی وجہ دے نالے انہاں نو آئیڈیل بنا لے انہوں آگ تسا کرو سیاست کرو بزنس کرو اسا نہیں ڈک دے اللہ دی عزت دی قسم ہے میری کدے خواہش نہیں رہی نہ ہے نہ ہوئے گی کہ کدے سیاست دے میدان چتری ہے لیکن مانا تسا کرو چودری ہو ملکو نوابو خانو اسا صرف ایگی کو جاکھنیا ساڑھے نزدیک جناب محترم غازی کھر صاحب دا بیٹا ملک محبوب ہوئے یا جناب مفتی زغیب الحسن ہوئے اسا آج بھی ایگی آکھنیا ایک کم تو آڈا کرو بس اتنا ضرور کرو جدو پارلیمنٹ کھڑے ہو تے کوئی معاملہ حضور دی عزت دا آ جاوے قائد ملت امام اہل سنت اشا امام نورانی دا کردار ادا کر کے لوگانو دسو اسا نچن گامن والیاں دے پتر نہیں اسا ملاد منامن والیاں دے پتر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اج 14 صدیاں بعد محمد پاک دا دین تیرے ولوے کھرے آئے تیرے ولوے کھرے آئے ہر بندہ شریعت دیاں حدا کراس کرن دی کوشش کیوں پیا کر دائے کیونکہ سنو دین دی اصل تعلیمات تو دور کرن دی بقیدہ پلانے گوئی ہے آج قرآن جلیا امت دے سینے چھلنی ہو گئے لیکن ایک دن نہیں جلیا اس قرآن نو جلاون دے پچھے جناب والا سینکڑوں سالہ دی منصوبہ بندی ہے آخر دسو تے صحیح نبی دے غلاموں ایک قرآن ادو کیوں نہیں جلایا گیا قمر الدین سیالوی دے دورج کیوں نہیں ایسا ہویا یہ جناب بہاؤدین دے دورج کیوں نہیں ہویا شاہ رکن الدین دے دورج کیوں نہیں ہویا حضرت قائد ملت نورانی نیازی دے دورج نہیں ہویا امیر المجاہدین دے دورج نہیں ہویا کیونکہ عالم کفر نے انویسٹمنٹ کیتی ہے تیرے میرے بغیرت حکمران انہاں دے اشاریاں تے چل دے گئے انہاں کیا جہاد دیا ایتا نصاب چو کڈو بغیرت لوگ آکھے اسی کڈ دینے انہاں کیا پیسے لے لو نصاب جناب قرآن نکال دیو انہاں کیا نکل گیا انہاں کیا پیسے لے لو ابو بکر نکال دیو عمر عثمان علی دا تذکرہ نکال دیو جدو پیسے لے کے ساڑے ملک مسلمان ملکاں چوں قرآن دیا ایتا احادیث نبوی نکل گئیا پھر او بڑے مضبوط ہو گئے انہاں قرآن جلایا او دیتے سوری بھی نہیں معافی بھی نہیں شرمندہ بھی نہیں انہاں نو پتہ ہے ساڑا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے میں پوچھنا چاہنا اے لبیک نو جذباتی آکھن والے ہو انہاں نو جنونی آکھن والے ہو آج دسو تے صحیح تو توڑا کردار کیے جنہاں ٹالرنس پیدا کرن دے مشورے دیتے جنہاں بردباری تے تحمل دیاں بانسریاں بجائیاں میں کہا توڑا رول پلے کیے توڑا کردار کیے کیونکہ تے کوئی قدے بھی دشمن رسول قرار دادے مزمت تو نہیں باز آئے گا اگر چاندی ہو کہ دشمن بغیرتی تو باز آوے پھر خالد بن ولید دی تلوار بن جا حیدر کرار دی شمشیر بن جا ابو بکر عمر عثمان دی غیرت دی بھیک لے لے پھر میدان عمل چاہ کے دشمن دے سینے وچ جناب والا اپنا پیر رکھ کے موزی دی اک پا کے عالم کفر نو پیغام دے دے کہ تینو کسے نے غلط دسیا ہے اسا موت تو ڈرن والے ہاں اسا تے دشمن دی اک پا کے دسنے ہاں کہ ساڑا جینا بھی محمد عربی لئیے مرنا بھی محمد عربی لئیے اسا تے اس احمد رضا دی فکر دے فالور ہاں جنہیں سانو ایک گھٹی وچ نغمہ دیتا ہے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے میں تیرے سامنے تیری تاریخ دا کیڑا پہلو رکھا او مصطفیٰ دے دین دے چوکی دارو میرے سامنے تاریخ دا ورک موجود ہے جدی تربیت محمد عربی نے کی تھی رسول اللہ نو جدے اتے ناز تے فخارے آج تیرے میرے گاں بدقسمتی جہالت ترتیباں ترکیباں دیتی جا رہی نے
وڈا کون ہے تے نکا کون ہے آپ پوچھ لینے تاجرو بزنس مین ہو تجارت تے پاک نبی دی سنت حضور نے تجارت فرمائی ہے لوگاں نو ٹائم بھی دیتا لوگاں کل ٹائم لیا بھی ایک بندہ تجارت کر کے پاک نبی دے کولو گزرے آئے حضور نے انہوں باقی معاملات دا ٹائم تے کیتا ہے اے بندہ جدو جناب حیدر کرار کل پہنچی ہے فرمایا تیرے کولو خوشبو دس رہی ہے تو آمنہ دلال دی زیارت کر کے آیا ہے تیرا انداز دس رہی ہے نبیان دے سلطان دا دیدار کر کے آیا ہے آندھے انجی ہے اکھے کیویں چکر لگیا اکھے تجارت کیتی ہے پاک نبی نال سودا تے کیتا ہے کچھ دینا کیتا ہے لینا کیتا ہے میں آکھا فران دن سرکار فرما آکے لے جامی سنو اسلام دی عظمت دے پہلو دماغ چ رکھو آندھے نے مولا علی فرمایا بیلیا ذرا ایک واری چکر پھر پاک نبی دی بارگاہ وچ لا تے جا کے عرض کر آقا اللہ تو اڈی بارگاہ دی خیرات زمانے نو ونڈ رہے ہے لیکن اتنا دسو حضور میں نو ٹائم دیتا جے حق میرا ہے میں لین واسطے فلاں وقت آواں اگر میں آواں تساں موجود نہ ہو میرا حق کون دے گا میرے حق دا کی بنے گا او پیرہ تے صوفیہ تے علماء نال پیار کرن والے غیرت مند لوگو اسلام دا روشن پہلو ویکھ لے علی فرماندے نے پوچھ کیا اگر میں واپس مڑا تساں موجود نہ ہو میرا حق کون دے گا میرا مال کون دے گا اتنی گل جا کے پاک نبی نو عرض کر دے اے گل سنیے تے او تاجر پھر حضور دے خدمت چایا عرض کیتی آقا میں آواں تساں موجود نہ ہو تے میرا حق کون دے گا کیا کتے حق ماریا تے نہیں جائے گا میرے نبی مسکرا کے فرمایا اسلام حق مارن والا نہیں ہے اسلام حق ماردہ نہیں ہے جڑا اسلام نل جڑ جاندہ ہے اسلام او دی تحلیز تے انہوں حق لٹاندہ ہے حق لین لئی چوکچ کھڑی ہو جتے بیٹی یتیم حق واسطے کھڑی ہوئے 5 کلو دی جناب والا انہوں جناب اٹے دا تھیلا ملے تے بغیرت سخی یتیم بچی دیاں فوٹواں پہ بناندہ ہوئے جتے یتیم بچہ حق لین لئی لین اچ لگدہ ہوئے جتے بدکار سخی حکومتی پیسے نال بھی فوٹو کھچ کے تدلیل کردہ ہوئے کدے حق لین لئی وزیران دے بویاں تے چکر لاندی ہو کدے حق لین لئی عمرہ دے بوے تے گیڑے لاندے ہو حق پھر بھی نیجے لبدا آؤ ایک واری محمد پاک دے دین نل جڑ جاؤ اللہ دی قسم ہے میں منبر رسول تے دعویٰ کرنا تو انہوں حق لین لئی ملکاں چودریاں نواباں پیران دے بوے تے نہیں جانا پوے گا محمد دا دین تو اڈی تحلیز تے حق لٹائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق دین اسلام واللوٹو محمد عربی دے دین واللوٹو ابو بکر صدیق نے ایک گل جناب حضرت مولا علی پاک نے بھیجیا فرمایا جا ذرا پوچھ جدو واپس مڑے نے حضرت پاک نبی نو عرض کر دیا کا پھر حق کون دے گا ہون سنو دیوبندی بن کے سن تیری مرضی وہابی سنی شیعہ بن کے سن تیری مرضی پیٹا پیپا نونا بن کے سن تیری مرضی زمیندار دکاندار کاشتکار بن کے سن تیری مرضی وہ واپس لوٹ کے آندھے میرا حق کون دے گا جیڑا جاگ رہے انہوں عرض پہ کرنا میرے پاک نبی نو تربیت تے کیڑا نازے حضور فرمایا گھبرانا میری تربیت دنا ابو بکر فرمایا میں نہ ہوا تیرا حق تینو ابو بکر دے گا اگر جاگ دیو وہ تے اگلا جملہ بھی عرض کر دیا پاک نبی نے اعرابی نو آکھیا ابو بکر تیرا حق نہیں مارے گا ابو بکر جڑا اعرابی دا حق نہیں مار سکدا نبی دی شہزادی دا حق کیویں مار سکدا ہے یہ تربیت پاک نبی دی ہے حضرت مولا علی کل جا کے عرض کیتی تاجر نے میں عرض کیتا ہے حضور نے ابو بکر دا نام لی ہے فرمایا ایک واری پھر جا کے پوچھ کے آقا اگر ابو بکر نہ ہوئے تے حق کون دے گا حضور کو لایا عرض کیتی فرمایا عمر کو لا جامی پھر واپس لوٹے آقا حضور فرما دے نے عمر کو لے جامی اکے ایک گیڑا مڑ لا کی
گیا اگر عمر نہ ہوئے تے حق کون دے گا؟ حضور فرمایا عثمان کل چلا جاویں۔ اگلی گل بھی ذرا ذہن نشین کر لینا، اج کچھ بدقسمت یہ ہو جیاں جماعتاں تے ٹولے بنے پھر دے نے جڑے یجوج مجوج دے پتر آندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا۔ میں کہا پتہ نہیں تیرے پیو کیڑی دیوار کھچی ہے جی دے پیچھے نبی نہیں جان دے۔ ادھرو جدو واپس تاجر لوٹیا عرض کی تھی میں نہیں تے ابو بکر نہ ہوئے تے عمر نہ ہوئے تے عثمان۔ اگلی گل جدو پھر فرمایا پاک علی نے پوچھ کیا اگر عثمان نہ ہوئے تے میں حق کتھو لواں؟ پاک نبی نے مسکرا کے فرمایا پریشان نہ ہو، پھر حق اسے تو لویں جڑا علی تینو بار بار میرے کل پیا بھیج دائے۔ اے ترتیباں میریاں تیریاں نہیں نے، اے پاک نبی نے دسیاں نے۔ آج 14 صدیاں بعد آل رسول دا آسرا لے کے اصحاب رسول تے حملہ کرے اس محقق تے بھی لعنت ہے جڑا صدیقہ پاک دی بارگاہ وچ ابو بکر پاک دا آسرا لے کے بھونکے اس محقق تے بھی لعنت ہے جڑا صدیقہ پاک دا آسرا لے کے ابو بکر نو بھونکے اس محقق تے بھی لعنت ہے جڑا علی المرتضی دا آسرا لے کے امیر معاویہ نو بھونکے اس محقق تے بھی لعنت ہے۔ اسا کہ 14 صدیاں بعد سانو کہیں دسیا ہے کہ نبی دی آل دا احترام کیے، اے ابو بکر صدیق نے آپ دسیا ہے۔ آندے نے لوگو مینو اللہ دی قسم ہے اپنے بچیاں تو زیادہ نبی دی نسل پیاری ہے۔ سانو اے عمر نے دسیا ہے جدو اپنا پتر آندہ بابا عدل تے انصاف کر دیو، جدو میری بات آئیے گن گن کے من کے دیتا جے، جدو حسنین دی بات آئیے نہ گن دیو نہ من دیو۔ آپ نے فرمایا عبداللہ منہ سنبھال کے بولے کر ہاتھ لقابن کا ابی کے ماں او جدن کا جدے کے ماں، او دے نانے ورگا تیرا نانا نہیں ہے، او دے بابے ورگا تیرا بابا نہیں ہے، او دی ماں ورگی تیری ماں نہیں ہے۔ یہ 1400 سال بعد سنو نبی دے صحابہ دا نور میسر پہ آند ہے۔ کدے ابو ہریرہ اپنی چادر دے پلو نال حسنین پاک دا دامن صاف کر کے دس دے اے کون آلہ تے عرفہ لوگ نے۔ آؤ پاک نبی دے غلاموں 14 صدیاں بعد نور سنو کتھو میسر آیا۔ اصحاب رسولاں دے نے اساڑیاں اکھاں دے سامنے او مناظر موجود نے جدو نکا جیا بچہ کھڑ دیا آیا ہے پاک نبی دی جھولی چایا، نبیاں دے سلطان نے جھولی بٹھا کے فرمایا صحابہ اے بچہ جنتی جوانا دا سردار ہے۔ کدے خطبہ چھوڑ کے چک کے فرما نے اے جلتی جوانا دا سردار ہے۔ کدے نماز دی اندر سجدیاں نو طول دے کے دس دے نے صحابہ نے منظر سانو دسے نے۔ لیکن میں پوچھنا چاہنا کوئی کتاب تے ایسی بھی لیا دے، میں کا محقق مریا لیا، میں کا جلد ٹوٹی لیا، میں کا ورکے پاٹے لیا، حروف مٹے لیا۔ جدو نبی فرمایا ہوئے لوگو اے میرا بچہ جنتی جوانا دا سردار ہے، کسے صحابی آکھے ہوئے آقا تساں جدو راضی ہوئے فرمان دیو طلحہ نو ویکھو جنتی ہے، سعد نو ویکھو جنتی ہے، سعید نو ویکھو جنتی ہے، زبیر نو ویکھو جنتی ہے، سانو جنت ونڈ دیو۔ اپنے بچے اجے پڑے بھی نہیں، اجے کربل وڑیا بھی نہیں، اجے نیزی دی نوک تے چڑھیا ہی نہیں ہے، جنتی نہیں سرداری پہ ونڈ دیو۔ میں کہا قسم رب کعبہ دی کتاب تو لیا میں نو سمجھا دے، کسے صحابی دے متھے تے وٹ آیا نا دس دے، کسے اٹھ کے را لیا میں نو پتہ دس دے، کوئی پریشان ہویا میں نو دا جناب والا نشان دس دے، نہیں تے آ میرے کل پوچھ لے۔ میں شام دیا لائبریریاں چ بہ کے تحقیق کی ہے، میں قم دیا یونیورسٹیاں چ بہ کے تحقیق کی ہے، میں عربی فارسی انگریزی لٹریچر نو ڈیپلی پڑھے آئے، 400 صفحے تے مشتمل میں اپنی تحقیق پیش کر کے الحمدللہ 10 سال تو مبلغین محققین نو پوچھ رہا میں نو بھی دسو۔ میں کہا کوئی تے دسو نبی نے جنت دی سرداری دا اعلان کیتا ہوئے، کسے صحابی دے چہرے تے وٹ آیا ہوئے، شیعہ سنی خاموش نے میں دس دینا کی لکھیا ہے۔ کتاب جناب سجنا دی ہے، بہار الانوار ہے، لکھن والا باکر مجلسی ہے، کتاب منتخب الاعمال ہے، لکھن والا عباس کمی ہے۔ میں کہا کتاب جناب انہاں دی ہے اور لکھ دے کی نے آندے نے جدو پاک نبی فرمایا اے جنتی جوانا دا سردار ہے، آندے نے حضور دے پہلو وچ ایک سونا بزرگ بیٹھا سی جیڑا اٹھے گل سن کے مجمع تے نظر ماری
ماریے آندے نظر ماریے پیچھے ویکھیا علی المرتضی حضور نے کسے کم بھیجیا واپس آ کے پیچھے بہ گئے اے بابا اٹھیا جا کے علی نو جفی پا کے آندا یا علی مبارک ہوئی تیرے بچیاں تے میرے بھتیجیاں نو آقا نے جنت دا مالک بنا دیتا ہے آندا جس بابے نے سب تو پہلے مبارک دیتی ہے دنیا اس بابے نو ابو بکر صدیق دے نال جان دیئے میں کہا میں نو ہی دس دے جدو پاک نبی نے ہاتھ چوکے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا میں کہا صحابی دا رنگ بٹیا نہ دس دے متھے تے شکن یہ نہ دس دے اٹھ کے ٹوریا نہ دس دے میں کہا کراس کوسچن کیتا نہ دس دے مورخ مریا لیا میں کہا جلد ٹوٹی لیا میں کہا ورکے پھٹے لیا میں کہا حروف مٹے لیا میں من جاواں گا نہیں کہ آ میں دسنا اے ملا باکر مجلسی آکھ دے اے گل سن کے ایک جوان اٹھے گھنگریالیاں زلفانے موٹیاں اکھانے حسین دکھے اچھا کر دے اٹھ کے آکے انہیں بخ بخ بھاج کے آکے انہیں جفی پائیے جفی پا کے اندھے یبن ابی طالب اسباتا وام سیت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ او ابو طالب دے شہزادی مبارک ہوئی اج نبیان دے سلطان نے تینو میرا قیامت تک ہر مومن مومنہ دا مولا ڈکلیئر کر دیتا ہے باکر مجلسی یاد ہے جیسے سب تو پہلے اچھی مبارک دے کے جفی پائیے دنیا اس جیڑے نو عمر فاروق دے نال جان دیئے میں کہا رولے نہ پا جھگڑے نہ پا فساد نہ پھیلا دسنے آئے کون لوگ نے میں کہا اپنے سجنوں کو لو پوچھ لے میں کہا ابو مخنف نو پوچھ لے میرا نہیں تیرا ہے 2 نہیں 4 نہیں 26 کتاباں الحمدللہ مقتل دیاں از اول تا آخر ڈیپلی پڑھیا 6 روایتاں ملیاں نے 6 آنچو 4 انجنے تے 2 انجنے میں 2 پیش کر دینا میں کہا ہن ساڑی آل سنت دی روایات نے صحابہ دے نصیب نماز دی حالت چاں سجدے وچ پہنچیا سجدہ غیر معمولی لمبا ہو گیا سانو چساں دی گئی تسبیحاں پڑھ دے گئے اتھے محقق خاموش ہے محدث خاموش ہے روایت ختم ہو گئی ہے اگو شیعہ دی روایت سن لے چس آوے گی آندے نے جدو نماز مکمل ہوئی ہے پاک نبی نے سلام پھیریا دل دیاں تختیاں پڑھن والے نبی نے رخ صحابہ ول کیتا فرمایا صحابہ تساں سوچ رہے ہوگے نماز دے سجدے دی طوالت کیوں ہوئی ہے فرمایا سنو میرا پتر حسین آیا سی آکے میری پشت انور تے بہ گیا میں حسین دی وجہ تو سجدہ لمبا کیتی گیا پھر سن لو روایت سجنا دیئے یہ 4 روایتاں انجنے آندے نے جدو ایک گل مکیے علی پاک نے دسیا 2 اینے کے حسین پاک نے جا کے دسیا آندے نے حضور فرمایا صحابہ میرا حسین میری پشت آکے بہ گیا میں حسین دی وجہ تو سجدہ طویل کیتا میں نو اللہ دی قسم اس نظر نال میں پڑھدا رہیا کوئی صحابی ملے جنہیں بی بی پاک دا بوا کھڑکا کے شکایت کیتی ہوئے علی پاک نو ڈک کے شکایت کیتی ہوئے بالا نو ڈکو کوئی نہیں ملیا آل تشیح محقق آکھ دینے پاک علی گھر گئے نے جا کے فرما دینے زہرا پاک نو اپنے پتر حسین نو سمجھا لے انہوں تیرے بابے دی ضعیفی دا خیال نہیں آیا انہوں میرے آقا دے بڑھاپے دا احساس نہیں ہویا آج نانا پاک دی پشتی انور تے بیٹھا رہی ہے یہ دی وجہ تو پاک نبی نے سجدہ لمبا کیتا ہے آدھے تھوڑی دیر گزری ہے امام حسین ٹگل دیا گھر آئے لے اممہ دے چہرے تے جلال دے آثار ویکھے شہزادہ قدمہ نال لپٹ گیا رو کے عرض کر دے اممہ ناراض نہ ہو اممہ جنہ دیا ماما رس جان دیا میں انہاں کولو منزلہ لک جان دیا میں اممہ میرے پینڈے بڑے مشکل نے میریاں منزلہ بڑیاں دور دیا میں اممہ ناراض نہ ہو میں نو دسا ناراضگی دی وجہ کی ہے غضب دی آثار دا پر وجہ کی ہے آندے سیدہ فرمایا حسین بیٹا تیرے بابے دسے تینو میرے آج میرے ابے دی ضعیفی دا خیال نہیں آیا تو میرے ابے دے جناب ہے والا پشتی انور تے بیٹھا رہی ہے تیری وجہ تو میرے بابے سجدہ لمبا کیتی رکھے پاک حسین فرما دین اممہ راوی بھی ٹھیک ہے روایت بھی سچی ہے پر پترائیں کیوں کی
گھسیٹتا ہے رو کے آندے نے پاک امام اماں میری مجبوری سی پترا کا دی مجبوری ہے اکھے اماں جدو تاجر تجارت کردہ ہے او پوائنٹ بھی چنگا لبد ہے او تھاں بھی چنگی لبد ہے او ٹھکانا بھی چنگا لبد ہے جیڑا وڈا بزنس ہوئے پوائنٹ اتنا چنگا گوند ہے اماں میں تجارت کرنی سی پروردگار نال میں سوچیا کتھے بے کے سودا کروں اماں میں نو کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جیڑی ایڈی اچھی ہوگے جتھے میں بے کے سودا کروں میں نو نونے دی پشتی انور تو آلہ جگہ نظر نہیں آئی اماں میں تیرے بابے دی پشتے بیٹھا رہی ہوں نانا کلمہ پڑھ دا گئی ہے تسبیحاں پڑھ دا گئی ہے کلمات مقدس پڑھ دا گئی ہے کہ تیرا پتر تیرے گلشن دے پھل پٹ پٹ پیش کر دا گئی ہے پیاری اماں جدو نانے دیا تسبیحاں مکیاں سن تیرے پتر دے گلشن دے پھل بھی مک گئے سن اس منظر نو شیعہ سنی بیان کیتا لیکن کمال کیتی ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا دے بھائی امام سخن نے آپ فرما دینے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی او تاجران اغلب سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اغلب اے دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر کیا ہی چمکی کربلا میں تھی دکان اغلب ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آئے تطہیر سے ظاہر گشان لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک پاک امام فرما دینا اماں ناراض نہ ہو اماں تیرا پتر وعدہ کر دے اج دے میں نانا پاک دی پشتی انور تے بیٹھے ہاں تھوڑی دیر بعد نانے سر چکے آئے اماں نانے پاک نے جدو سر سجدے چ رکھے آئے مسجد نبوی آئی حرم نبوی آئی نانا دے مقتدیاں وچ بابا علی آئی عمر ابو بکر عثمان سن تھوڑی دیر بعد نانے سر چکے آئے اماں میں تیری تربیت اچ پلیاں میں نو قرآن دیاں آیتاں دے نزول نانے دسے نے شریعت دیاں حداں بابے علی دسیاں نے اسلام دا نور تیری جھولی وچ پایا ہے اماں میں جاننا میں وعدہ کرنا تھوڑی دیر بعد نانے سر چکے آئے جدو تیرا پتر میدان کربلا وچوئے گا جدیاں نشانیاں نانے دتیاں نے اماں منزل میری ہے ڈائریکشن نانے دتی ہے اماں پھر چشم فلک منظر بھی ویکھے گی جدو تیرا پتر میدان عمل چترے گا نانے دیاں دتیوں یا ڈگریاں دی لاج رکھے گا پھر زمانے نے منظر ویکھیا جدو یزید پلید حکومت تے آیا پاک امام دے ناپاک عزائم نو جان گئے حسین پاک نے مدینہ چھوڑیا تاکہ یزیدی کتے مدینہ دا تقدس پامال نہ کریں حسین نے مکہ چھوڑیا
تاکہ یزیدی کتے مکے دا تقدس پامال نہ کرن۔ پاک امام اپنا گلشن گلشتان لے کے کربلا آیا۔ پھر یاد رکھو نبی دے غلاموں، حسین دا ہاتھ چمن والے ملک نواب خان وڈیرے نہیں، حسین دا ہاتھ ابو بکر عمر عثمان جیسے مقدس لوگ چم دینے، انہاں دی اولاد چم دیئے۔ حسین میدان چتر کے اس واسطے آئے نے تاکہ یزید دی بغیرتی دا خاتمہ ہوئے، شریعت دی بالا دستی ہوئے، قرآن دے دستور نو قائم کیتا جاوے، حضور رحمت کونین دی ناموس دا تحفظ ہوئے، شریعت محمدی دی پیراداری ہوئے۔ پاک حسین میدان چترے، پھر 2-4 دن گزرے، 7 نو پانی دی بندش ہو گئی ہے۔ اپنے طور تے یزیدی بغیرتا نے گھماشتے بھیجے، جاؤ حسین نو آکھو تیرا راستہ بھی بند ہے، موومنٹ تے حرکت بھی بند کر دیتی گئی ہے۔ حسین تیرے آن والے لوگ آ نہیں پاون گے، جامن والے جا نہیں پاون گے۔ حسین اس ویلے وقت آ گئی، آ جا سرنڈر کر جا یا بیعت کر لے، اگلا معاملہ دس دے۔ پاک حسین فرما دیں تنو شاید سمجھ نہیں آئی، میری تربیت نبی نے کی تھی ہے، اسا پانی تو پریشان ہومن والے نہیں ہاں، اسا جناب والا ماحول ویک کے گھبراون والے نہیں ہاں۔ آندے نے 7ویں 8ویں رات گزری ہے، 9ویں دی رات پاک امام ڈیمانڈ کی تھی ہے، آؤ شیعہ سنی دی تواریخ سامنے رکھ لو، اے 9ویں دی رات امام خود منگی ہے۔ اس رات دی ڈیمانڈ تے یزیدی جناب شادیاں میں بجاون لگ پہ، یزیدی گماشتے خوش ہو کے آندن حسین نے پھر جذباتی فیصلہ کیتا، حسین نے پھر جلد بازی کی دیئے، آج دی رات منگ کے دے لشکرچ بھوک پیاس دا اضافہ ہوئے گا، لڑکی میں سکن گے، ہزاراں فوجیاں دا ہزاراں لشکر دا مقابلہ کنج کرن گے، لیکن پاک امام نے اے رات کیوں منگی ہے؟ سنیو دیوبندیو شیعہ وہابیو، آؤ ذرا غور کر لینے، اے 9ویں دی رات گزری ہے، جس رات حق تے باطل ظالم مظلوم تا فیصلہ ہو جائے۔ پاک امام فرما بچیو قرآن پڑھو، ادھر قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر شادیاں نے بج رہے ہیں، ادھر قرآن دی تلاوت ہے، ادھر رنڈیاں نچ رہیاں نے، ادھر قرآن دی تلاوت ہے، ادھر رقص و سرود دیاں محفلاں جاری نے۔ اگر کسی دی مماثلت ہوئے تے میرا قصور نہیں ہے، پھر غور کر لینا، 14 صدیاں بعد جس لشکر اندر ناچ گانا ہوئے حسینی نہیں یزیدی ہے، جتے رقص و سرود ہوئے حسینی نہیں یزیدی ہے، تے جڑا شیلان دی بارش بھی قرآن دی تلاوت کرے، جڑا ظلم و تشدد تے بربریت تے طوفانہ وچ بھی قرآن دی تلاوت کرے، وہ 1400 سال بعد حسینی لشکر کی کہلاندہ ہے۔ آندے نے رات گزری ہے، فجر ہوئی ہے، یزیدی حواس باختہ ہو گئے، علی اکبر اذان دیتی ہے، پاک امام مسلح تے نمودار ہو گئے، ایک دوجے نو ورد حیرت بن کے تکن لگ پہ، جس مسلح تو روکنے حسین پھر مسلح تے وے، جس اسلام نو کنٹرول کرنے او دی آواز پھر اٹھ رہی ہے۔ میں کیا ہو جیلچ جامن والے ہو، برطانیہ جامن والے ہو، تسا سپیکر اتارے اذانہ پھر بھی جاری نے، امامہ نو گرفتار کیتا اذانہ پھر بھی جاری نے، مساجد نو تالے لگائے بدبختو اذانہ پھر بھی جاری نے، تسا میرا وہ منبر دی تذلیل کیتی اذانہ پھر بھی جاری نے۔ گویا تو نو یہ زبان حال نال منظر دس رہے آئے، اے اسلام دی عظمت دا سورج چڑھدا جا رہی آئے، جڑا توڑا پیو یزید نہیں روک سکیا، یزیدڑی کیویں روک سکن گے۔ پاک امام نے اپنا لشکر سامنے کیتا، حسین دیاں کلیاں کٹیاں جناب والا پھول مسلے گئے، حسین دے چھوٹے بڑے شہادت دے جام پی دے گئے، حسین دا اکبر کٹیا اصغر کٹیا۔ یاد رکھو دین دی سربلندی رہی، کسے نو حسین بادشاہ سینے نال لا کے آئے، کسے نو گڈڑی وچ بن کے آئے، کسے نو پاک امام چا کے آئے، کسے نو ہتھاں تے لے کے آئے، لیکن ڈگمگایا بھی نہیں ہے۔
لڑکھڑایا بھی نہیں ہے۔ پاک امام دا لشکر کٹ گیا، پھر امام خود روانہ ہوئے۔ سیدہ سکینہ معصوم بچی ہے، ابا دے وجود نہ لپٹ کے آن دیئے بابا اکبر بھائی واپس نہیں آئے، اونو محمد واپس نہیں آئے، بابا میں کڑے جناب کی دے سینے تے لیٹ کے آرام کران گے۔ پاک امام فرمایا بیٹی سامنے چمک دیاں تلواراں، چل دے تیر تیرے بابے دے منتظر نے، نانے دی تربیت ہوئے تے زہرہ وجود چاندی ہے، زہرہ دی تربیت ہوئے حسن حسین وجود چاندے نے، حسین دی تربیت ہوئے اکبر و اصغر وجود چاندے نے۔ تو صبر کر کے دسی حسین دی تربیت دا اثر کی ہے۔ میدان عمل وال بیٹی تے جناب والا تسلی دے کے گئے، فرمایا صبر دا دامن نہیں چھوڑنا، شرم و حیا تواڈے خاندان نال جڑی ہے، عفت و پاک دامنی جڑی ہے۔ پاک امام میدان چترے طویل خطبہ دیتا، یزیدی بدبختاں دی عجیب کیفیت تاری ہوئی، کسے کل تلوار ڈگی وجود تے لرزہ تاری ہے۔ عمر بن سعد دے کتے پھونکے آکھن لگے لوگو یہ دے خلاف بچے سارے مار چکے ہو، گھر لٹ چکے ہو، ہن ایس ویلے بزدلی نہ کرو، سٹار اضافہ ہوئے گا، نوکریاں پکیاں ہومن گیاں، درجہ وچ اضافہ ہوئے گا، حکمرانہ دی قربت میسر آئے گی، پھر ایک نہیں دو نہیں چار نہیں، کسے نے ادھرو پتھر مارے کسے نے پاک امام نو تیر مارے، کسے امام پاک تے دورو کھڑ کے وار کیتا۔ علامہ ابن جوزی آکھ دینے امام وجود برقرار نہ رکھ سکے، 121 تیر امام دے وجود تے پیوست ہوئے، 34 زخم تلواراں دے لگے، 40 زخم امام نو نیزیاں دے لگے۔ امام علی مقام وجود برقرار نہ رکھ سکے، زمین کربلا تے جلوہ گر ہوئے۔ پاک امام آندیاں رخ سجدے دی کیفیت نل جوڑے، تسبیحات دی ادائیگی شروع فرمائی، عرض کی تھی اللہ قیمتی گھر رائی نانے دی حرمت لٹا رہے، وطن لٹا رہے، بچے کٹائے نے، اللہ گواہ ہو جا حسین دے وجود آخری خون قطراوی محمد دی عزت قربان ہو کے پاک امام نے اپنے وجود دے خون مبارک دے آخری قطرے تک ناموس رسالت دا تحفظ کیتا۔ میں عالم اسلام دے مورخین کولو دوزانو ہو کے معدب ہو کے دست بستہ ہاتھ جوڑ کے پوچھیا میں نو ایک گل سمجھاؤ، ایک پتر دی لاش پیو چکے ہوش گم ہو جاندن، بھین بھی ویر نو تڑپ دا ویکھے دماغ اڑ جاندن، اے 72 چاہ کے مطمئن کیوں ہیں، لڑکھڑایا کیوں نہیں، ڈگمگایا کیوں نہیں۔ مورخین نے ورکے خوبصورت انداز تحریر کی تے نکتیاں دی کمال کی تھی۔ میں اپنی بات لبدیاں 1300 سال دا سفر کر کے اگے پہنچیا، اگے ویکھیا تے ایک بابا ختم نبوت دا محافظ تاجدار گولڑا سیدنا مہر علی نے سادے انداز جواب دے کے آکھیا او لڑکھڑاندہ نہیں، او ڈگمگاندہ نہیں۔ میں کہا کون؟ آکھے جڑا ناموس رسالت دا تحفظ کرے او دے تے میرے نانے نبی دا ہاتھ بھی ہوندہ تے نانے نبی دی اکھ بھی ہوندی ہے۔ میں بابا میرے علی شاہ دی اس خوبصورت تحریر نو دماغ گلدستے دے طور تے ترتیب دیتا، پھر ورک گردانی کی تھی، پھر 100 سال گزریا، فیض آباد دی پل تے حسین دا خادم نظر آیا، عالم کفر دی اکھ چک پا کے ہر شے لٹا کے قربان کر کے محمد پاک دی ناموس دا پرچم اٹھا کے انہیں عالم کفر نو لتاڑ کے آکھیا لوگ پوچھن گے دے اتے ہاتھ کی دا سی آؤ مہر علی دس چکے ہے، مصطفیٰ دی ختم نبوت دے پہرے دار تے ہاتھ بھی نبی دا اکھ بھی نبی۔ 1400 سال بعد منظر اسا اپنی آنکھاں تے نظرہ نال دیکھے۔ آؤ ایس ویلے میں صرف امام ربانی مجدد الفسانی تاجدار سرہندی اس بات سے ختم کرنا میں اپنی تاکید پیش نہیں کردہ۔ کسے نے پوچھا اے دسو حق دا نعرہ لگے ہر جماعت تے ہر فردہ کہ میں حق والا حق نالا، فیصلہ کی میں کرانگے حق والا کونے؟ حضرت امام ربانی پاک نو سن لو، حضرت خواجہ حسن صاحب دے اوس بزرگ تو جدے بزرگ تو اے نقش بندیت دا فیضان چلیا،
سرحندیاں جنگلاں دے وچ حضور دی عزت دا پہرا دے کے قلعہ گوالیار دا قیدی بولیا انہیں کیا اگر سوچنا چاہو کہ حق والا کون ہے جی دے نام تو کفر کمبے جی دے نام تو کفر کمب جائے جی دے نام تو کفر خوف زدہ ہو جائے اوہی حق کے اوہی حق والا ہے میں نو نہیں پتا تیرا پیر کون ہے مرشد کون ہے لیڈر کون ہے قائد کون ہے سب کچھ رکھ تینو مبارک ہوئے میں صرف یہ آکھنا اپنے پیر دا نام بھی لائے لیڈر دا نام بھی لائے جو کفر ٹس مس نہ ہوئے کماد دے وچ دور دراز بیٹ دا علاقہ دیہات دا علاقہ صحرا دا علاقہ بیڑی ہوئے دریا دی کشتی ہوئے دریا دی پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھا ہوں میں صرف امام رضوی دا نام فیس بک تے لکھ کے شیئر چکر یا پوسٹ چکر شام تو پہلے تیری آئی ڈی بند ہو جائے تے سمجھ لمی جس نا تو آج بھی کفر کمبد ہے حسین دا خادم تے علی دا نو اللہ سانو حق نال رہ کے حق دا دفاع کرن دی حق دا ساتھ دیون دی توفیق عطا فرمائے دوران گفتگو اگر کوئی سخت جملہ کسی دی تکلیف دا باعث بنے ہوئے او دے کلو میں دل دیاں گہرائیاں نال معافی دا خاص گزاراں اگر کوئی اپنے لیڈر تے چول پیر دی وجہ تو تکلیف ہوئی ہوئے اللہ او دی تکلیف ہے چیز اضافہ فرماوے اللہ او دی پیڑ اچ برکت فرماوے سارے احباب تشریف رکھو خواجہ پیر محمد حسن صاحب ختم شریف پڑھسن اس تو بعد دعا اسی سارے احباب تشریف رکھو میرے مرشد کریم ختم شریف پڑھسن لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين إننا في بحر غم مغرق آمين سهل لنا أشرار اللهم ثبت قلبي لا تعدق الأسر اللهم ثبت قدمي لا تعدق الأسر اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير
یا رب کریم یا رب کریم یا حی یا قیوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قل الحمد لله آمین. وإن مدحت محمدا بمقالة لكن مدحت مقالتي بمحمد وعليه صلى وسلم لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.